نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکات و صیام. میری امت میں مفلس وہ ہے جو نماز بھی لے کر آئے گا, جو زکات بھی لے کر آئے گا, جو روزے بھی لے کر آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو نہ تھپڑ مارا ہوگا, کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا, کسی کی زمین و جائیداد پر قبض کیا ہوگا, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. ایسے لوگوں کی نیکیاں جن کو ہم نے گالی دی ہے اس کو دے دی جائیں گی, سب کو دے دی جائیں گی. آج کتنا گالی دے رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, کتنا ہم نے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پر قبض کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں. ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی. اگر دنیا کے اندر ہم نیکی کر رہے ہیں تو بہت اللہ کا شکر ہے, اس کو بچا بچا کر رکھیے. اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے تو جائیے بندے سے معافی مانگ لیجئے. کسی کو گالی دی ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کا ناحق زمین و جائیداد پر قبض کیا ہے, جائیے اس سے معافی مانگ لیجئے. جو جس کا حق ہے دے دو, ورنہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی. جب دوسروں کو دی جائیں گی تو کتنا تکلیف ہوگا, ذرا تصور کرو. کیا بھی دوسروں کو حقوق بھی باقی ہے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ, اس کی برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائے گی تو جہنم کا حقدار بنے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. گالی دینا یا کسی کو ناحق تھپڑ مارنا, کسی کی زمین و جائیداد پر قبض کرنا, کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوگا. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اور ہم بچ جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے اوپر جو حق ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندے کا جو تعلق ہے, بندے کے اوپر جو حق ہے, اگر بندہ معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا. اور میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہیں, حرام خوری کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ دیکھ نہیں رہا ہے, اللہ سن بھی نہیں رہا ہے, اللہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھا, یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4245 نمبر کی حدیث, دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. راوی صوبان رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لِأَعْلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جِبَالٍ امْتِحَامًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, اپنی امت میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر کے آئیں گے, تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے, لیکن اس کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دی جائیں گی, نیکیوں کو اڑا دی جائیں گی, اڑا دی جائیں گی. جب یہ جملے, جب یہ بات حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر بتلا دیجئے, کھل کر سمجھا دیجئے, ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے, وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے, روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوں گے, وہ بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوں گے, لیکن ایک کارن ہے, ایک وجہ یہ, جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں, جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو حرام چیزوں کو ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, حرام چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں, غلط کام کرنے لگتے ہیں. اب حرام چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ گئی تنہائی کے اندر. ہم کیا کر رہے ہیں تنہائی میں, اکیلے میں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سوچو میرے بھائیوں.
اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں تیاری کر لو. سوال پوچھنے والا ہے اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے. جو کل قیامت کے دن سوال ہوگا وہ کیا ہے سوال؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 2416 نمبر کی حدیث. یہ کسی پوچھا جائے گا؟ مولوی صاحب سے حافظ سے پوچھا جائے گا, اور ایک جاہل سے پوچھا جائے گا, ایک عالم سے پوچھا جائے گا, ایک عورت سے بھی پوچھا جائے گا, اور ایک بچی یا بچہ کوئی بھی ہو دنیا کے اندر انسان سب سے سوال کیا جائے گا, آدم کے اولاد سے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2416. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی یوم القیامہ. کل قیامت کے دن جب تک بندے سے ان 5 سوالوں کی جواب نہ لے لیا جائے تب تک بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا, ٹل نہیں سکے گا. کیا سوال ہے؟ پہلے تو تیاری کر لیجئے. ان عمرہ فیما افنا. پہلا سوال کرے گا اللہ رب العالمین خود کرے گا. ان عمرہ فیما افنا. بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ جو میں نے 60 سال دیا تھا, 70 سال دیا تھا, 100 سال دیا تھا, 120 سال دیا تھا, اس کو کہاں پر کھپایا؟ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ مت دیکھو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ہاتھ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, یہ ہاتھ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, یہ پیر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, یہ کان سی سی ٹی وی کیمرہ ہے. اس کان سے تم نے کیا سنا؟ غلط چیزوں کو سنا یا اچھی چیزوں کو سنا؟ قرآن کو سنا یا ڈانس کو سنے یا ڈانس میں گانے کو سنا؟ کیا تم موبائل میں سنتا رہا؟ اس کان سے تم نے کیا کیا؟ آنکھ سے تم کیا دیکھے؟ اچھی چیزوں کو دیکھا یا بری چیزوں کو دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اس آنکھ سے کیا دیکھا؟ یہ اس کے بعد ہاتھ سے تم نے کیا کیا؟ ہاتھ سے تم نے کیا کیا؟ اس ہاتھ کا تم نے کیسا استعمال کیا؟ یہ ہاتھ گواہی دے گی, یہ پیر گواہی دے گی. جب پیر, آنکھ, کان سب کچھ گواہی دے گی تو میرے پیارے بھائیوں ہم اور کہاں بچیں گے؟ کہاں بچ کے جائیں گے؟ ان عمری فیما افنا. بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین, کوئی الٹراساؤنڈ, ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی ہے جو دلوں کے اندر جو چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر سکے. لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ وہ پن ہے, ہمیشہ وہ پن ہے, وہ سامنے آ جائے گی. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں میں جو چل رہا ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. اچھا, تو پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا. بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ جو میں نے 60 سال دیا تھا, 70 سال دیا تھا, 100 سال دیا تھا, اس کو کہاں پر کھپایا؟ دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا. بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ آج جوانی دیوانی میں کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, جوان بھائیوں, میری جوان بہنوں سنو, اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کیوں جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت رہتا ہے, قوت رہتا ہے, ولولہ رہتا ہے, جوش رہتا ہے. انسان تندرستی کی حالت میں انسان کے اندر طاقت رہتا ہے تو صحیح سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے, صحیح سے رکوع کر سکتا ہے, صحیح سے سجدہ کر سکتا ہے. لیکن جس دن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, چارپائی پہ ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اس کو طاقت نہیں رہتا ہے, تو لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے, وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, صحیح سے کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن صحیح سے کھڑا ہو نہیں پاتا ہے, رکوع صحیح سے کرنا چاہتا ہے لیکن صحیح سے رکوع نہیں کر سکتا ہے, سجدہ کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے سجدہ کر لوں لیکن اچھے طریقے سے سجدہ نہیں کر پاتا ہے. کہہ رہے کیا کہتے ہیں کچھ ہمارے بھائی, کیا کریں؟ ارے نہیں جانتے حافظ جی, بوڑھے ہو جائیں گے, ابھی جوانی ہے, ابھی تو دیوانے میں کر رہی ہے, لیکن جب بوڑھے ہو جائیں گے
تو ہم ٹوپی بھی لگا لیں گے, سدھر جائیں گے, حاجی بن جائیں گے, نمازی بن جائیں گے, سب کچھ بن جائیں گے, کیا بھی کرنے کی ضرورت ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ یہ ہم سے بھی سوال ہوگا, یہ سب سے سوال ہوگا, میری اسلامی ماں بہنوں سے بھی سوال ہوگا, کہاں کر رہی ہے جوانی, کہاں کر رہی ہے؟ تیسرا سوال کرے گا وَعَنْ مَالِهِ, اے میرے بندے جو تو نے مال حاصل کیا ہے, مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کہاں سے کمایا ہے, کہاں سے کمایا ہے؟ لوٹری چوہے کے ذریعے سے کمایا. آج لوگ ڈریم 11 کھیل رہے ہیں, ڈریم 11 میں جو لگا رہے, سٹے لگا رہے ہیں, سوچ رہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اسی طریقے جوا کھیل رہے ہیں, جوے میں لگا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں سے بھلا ہے, پوچھا جائے گا من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا؟ کیا جواب دیں گے؟ حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا؟ من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, کمائی کا تو اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا, وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور کہاں پر خرچ کیا؟ آج پیسہ کہاں جا رہے؟ موبائلوں میں, کیوں؟ سیریل دیکھنے میں, ڈریم 11 کھیلنے میں, اور اسی طریقے سے حرام چیزوں میں جا رہا ہے پیسہ. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, کہاں پر خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟